فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جسے اللہ کھینچ لے تو فلم کی دنیا، ناچ گانے کی دنیا، شراب کی دنیا، ڈرگس کی دنیا اور حرام زنا، لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنے کی دنیا تو نہیں کھینچ سکتی۔ جو نئے مسلمان کا ذکر کرتا ہوں نا، عبد الرحمان نو مسلم، کل فون آیا تھا، میں ناراض ہوا تھا تھوڑا کہ تیرے فون کیوں کم ہو گئے آج کل، اصلاحی تعلق کیوں کم ہے، معافی، نیا مسلمان معافیا مانگ رہا ہے۔ جب پہلا یہ اللہ سے مسلمان یہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا ہندوازم اور سکھ ازم میں، دیکھو آپ، سکھ ازم ہندوازم میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، مسلمان نہیں، سکھ، اور گردوارے میں پیدا ہوا۔ کہاں؟ گردوارے میں۔ آج بھی اس کا باپ گردوارے کا جنرل سیکرٹری ہے۔ یہ بڑی تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن ہے بڑا عجیب واقعہ، رونا آ جائے گا کہ ہم لوگ تو دین پر اعتراض کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ایک دو مسلمان دوست، عمل بھی نہیں، ان سے بات چیتیں اس کی رہیں اور دین کی کتابیں پڑھنا شروع کی، مسلمان ہو گیا۔ اب گردوارے میں رہ رہا ہے تو بال کیسے کٹائے گا؟ وہ اوپر اس نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اس پر وہی سکھ والی تصویر، لیکن مسلمان کا سرٹیفکیٹ اوقاف نے دیا، ویزا اپلائی کیا اور سعودی عرب پہنچ گیا۔ مکہ ہر وقت رومال اوڑے رہتا تھا، بال چھپا کر، تاکہ پکڑا نہ جائے، تو کون یقین کرے گا بعد میں پکڑنے کے بعد کہ میں مسلمان ہوں، سرٹیفکیٹ سب ساتھ میں۔ اللہ سے رو رہا تھا کہ اے اللہ، جب سے میں ایمان لایا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ حق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کون صحیح ہے؟ کسی سچے آدمی سے مجھے ملا دیں۔ انہوں نے ہاتھ پھیرے اور اس کے بعد برابر میں دیکھا کہ میرا خلیفہ سلیم میاں دبئی میں رہتے تھے، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ سچا لگتا ہے، اس سے بات کروں، اور جناب اس سے بیعت بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جب میں گیا وہاں پر تو ملاقات لی، پہلے بیان ہوا داڑھی پر، تو ہوتا ہے جو معمول ہے، تو کھڑے ہو گیا کہ میں نے داڑھی کا اعلان کر لیا۔ ہمارے گھر میں آ کر سوتا تھا وہاں رات کو، گردوارے میں نہیں ہوتا تھا، پھر ہر وقت ساتھ ہی ساتھ ہوتا تھا۔ ایک میں فجر میں کبھی دیر کسی کو ہو تو میں اٹھاتا تھا اللہ کی توفیق سے۔ ایک دن میں بھائی جان کے بیڈ روم کے برابر کے کمرے میں جہاں ہمارے دوست ہوتے تھے وہاں گیا تو میری چیخ نکلنے والی تھی کہ عورت یہاں کہاں سے آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، روشنی اندھیری تھی، بالکل میری ایسا لگتا تھا میں گر پڑوں گا، اتنے بڑے بال کے روشنی کی، پتا چلا یہی عبد الرحمان نو مسلم، اتنے بڑے بال، اتنے بڑے بال۔ اب کٹوائے کیسے؟ گردوارے سے نکال دیں گے، رہے کہاں، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو سبق ہے، سبق۔ پہلے بیان میں اس نے داڑھی کا اعلان کر دیا، دوسرے بیان میں اس نے جب میں نے ٹخنا کھولنے کا بیان کیا اٹھ کے چلا گیا۔ بدگمانی جائز نہیں، بدگمانی حرام ہے۔ واش روم گیا ہوگا، کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، تھوڑی دیر کے واپس آ گیا۔ جب بیان ختم ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کہاں اٹھ کے چلے گئے تھے؟ کہا یہ دیکھو شیخ جی، ان کا اسٹائل تو یہ ہے نا بات کرنے کا۔ تو میں نے دیکھا تو پینٹ کٹی ہوئی تھی ٹیڑھی میڑھی، وہاں سے جا کے کٹوا کے آ گیا، ٹخنا کھول دیا۔ آج ہم پرانے مسلمانوں کے ٹخنا چھپا کر حرام کام کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ادھر ادھر نہ دیکھنا، جو نیا آتا ہے سمجھانا پڑتا ہے بار بار، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ کیا مطلب؟ چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مسلمانوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے پائجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے ہم مردوں کو۔ عورتیں کھول رہی ہیں، ہم چھپا رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ٹخنا چھپا ہوئے حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ ایک معزز مہمان تھے، حضرت نے فرمایا نماز آپ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا صفیں سیدھی کر لیں، بیچ میں خلا نہ رہیں، ایڑی اور پنجے کے درمیان فاصلہ برابر رہے، اور ٹخنے کھول دیں۔ نماز ختم ہوئی، اندر آئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت کا پیغام دیا کہ آپ نماز کے وقت میں یہ اعلان نہ کریں، لوگ سمجھیں گے صرف نماز کا حکم ہے۔ آپ اپنے بیانات میں خوب بتائیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ 3 کوارٹر والوں کو شرم نہیں آتی، چڈی پہننے والوں کو شرم نہیں آتی، اور ہمیں جو مقتدا ہے 4 انگل
جو مقتدا نہیں ہے 2 انگل کھولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ہماری نوکری چلی جائے گی نعوذ باللہ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں۔ اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو بہرحال وہ جو سکھ، اس کو اللہ نے، جو نیا مسلمان سکھ سے مسلمان ہوا، ذرا غور تو کرنا اللہ کی عطا کیا ہے۔ گردوارے میں پیدا ہوا، پی ایچ ڈی کر رہا ہے ہندوازم اور سکھزم میں۔ بت خانے سے لاوے صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو۔ ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا تھا۔ اہلیہ لوت نبی ہوئے کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ۔ کنان نو کا گمراہ ہوئے، زادہ آزر خلیل اللہ ہوئے۔ اللہ کے گاڑے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور باپ بت پرست۔ سوچو آپ اللہ کی عطا، سوچو آپ کیا اللہ کی عطا ہے۔ ہم مانگتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں آج لوگ مانگتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کر، فرمایا اپنے سے کیا ہٹاؤ، رب کو دیکھ کر مانگو، اپنے کو دیکھ کر مت مانگو، رب کو دیکھ کر مانگو، دیکھو کیا نہیں ملتا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا 9 مسلم کی بات۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا ہر بات پوچھ کے عمل کرنا۔ اللہ نے اس کو نوکری دے دی، گردوارے سے آؤٹ، اور مجھ سے اصلاحی تعلق رکھنے والی نیک بیوی، عرابیہ بصریہ بننے پر چلنے والی، اللہ نے اس سے شادی کرا دی، اللہ نے اس سے شادی کرا دی، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہتے ہیں محبت سے ماشاءاللہ۔ بچہ 9 مسلم کے بچے کو آپ دیکھو، آپ کہیں گے مفتی صاحب کا بچہ ہے یہ، پہلے دن سے شلوار قمیص اور ٹوپی، پہلے دن سے۔ اور ہمارے بچے چڈیاں، بیٹیاں بھی چڈیاں اور جینز پینٹ اور شرٹ۔ اللہ تعالیٰ کا دین نیا پرانا نہیں دیکھتا کہ یہ نیا مسلمان ہے، یہ پرانا مسلمان ہے۔ اللہ کا دین دل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ جیسی ہماری قربانی ویسی اللہ کی مہربانی۔ جیسے یہ گردوارے سے نکلا، سر منڈا لیا ماشاءاللہ، جی سر منڈا لیا۔ آج مسلمان چوٹیاں کر رہے ہیں۔ اب جو میں بات بتا رہا تھا کہ آج ہم برداشت نہیں کرتے محلے والوں کی جو بھی ان کے حقوق وغیرہ ہیں، اب وہ بہرحال مجھے پتا چل گیا کہ ناراضگی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ پرچی کہاں سے آئی۔ بس میں کچھ نہیں کہتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے لیے بات کروں، پہلے میں ہی ٹھیک ہو جاؤں۔ اب سنو آپ، یہ عبد الرحمان 9 مسلم مجھے اپنے جیپ میں دکان پر لا رہا تھا، بھائی جان کے دکان پر۔ الٹے ہاتھ پر ٹرن کرنا تھا، یہ تھوڑا اس طرف تھا، تو جیسے ہی اس نے تھوڑا ٹرن لیا نا تو ایک جیپ آگے ٹکرا گئی، دھڑ سے جیپ ٹکرا گئی۔ اب جناب یہ اترا نیچے، میں بھی نیچے اترا۔ سنو آپ، ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں، برقے والی ہو یا نہ ہو، ماں بہن بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، گالیاں دے کر گریبان سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال کر جیک نکال کر پتہ نہیں کیا کیا۔ سننا ذرا، عرب نکلا گاڑی سے اور انگریزی میں کہا ایسے ہاتھ جلا کر، یار یہ کیا کر دیا تم نے بھائی، یہ گالی نہیں دی۔ اور یہاں تک عرب میرے دوست بتاتے ہیں، سعودی عرب کے دوست بتاتے ہیں پاکستانی، کہ جب ایکسیڈنٹ ہو جائے باہر نکل کے چما چاٹی، وہاں عادت ہے چما چاٹی کی، یہاں منع ہے، چما چاٹی، اور خیریت تو ہے نا، جان بچ گئی، گاڑی نو پرابلم، جان تو بچ گئی نا، اور یہاں فوج گالیاں، ماں بہن بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ان کے سامنے گالیاں۔ بہرحال تو وہ اس آدمی نے کہا یار یہ تم نے کیا کر دیا، ایسے کر کے اشارہ کیا۔ اس نے کہا غلطی میری ہے، مجھے پہلے سے ہی لیفٹ ٹرن لینا تھا۔ کہ میرے شیخ ہیں اور سامنے دکان ہے گلی میں بھائی کی ان کی، میں ان کو پہنچا کر واپس یہاں آ جاتا ہوں، یہاں بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ نو سر، میں الاؤ نہیں کرتا آپ کو اس طرح جانے کو۔ اور میں نیچے نکل چکا تھا، ابھی میں نے اس کو دور سے دیکھا تھا، یہ ایسے کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ عبد الرحمان اس سے کیا کہہ رہے ہیں 9 مسلم۔ تو کہا مجھے اب اتنی اجازت دے دیں؟ کہ نہیں، یہاں کا قانون ہے کہ گاڑی نہیں ہلے گی جب تک پولیس نہ آئے۔ کہ میں یہیں آ کے کھڑی کرتا ہوں؟ کہ نہیں۔ پھر جب میں آگے اترا، تھوڑا آگے بڑھا، تو میں جا کے ہاتھ بھی ملایا۔ اس کے بعد میں واپس ہوا، اس کو کہا جاؤ اپنے شیخ کو پہنچا کر آؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس نے اگر مجھے کہا عبد الرحمان نے، میں نے کہا نہیں بھائی یہاں کا قانون ہے، اس لیے مجھے پتا ہے بھاگ تو سکتے نہیں ہیں، وہ سب کمپیوٹرائز سسٹم ہے، لیکن نہیں، میں یہ سامنے ہی تو ہے دکان میں چلا جاتا ہوں۔ میں چلا گیا دکان پر، تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمان آیا ہنستا ہوا۔ میں کیا ہوا؟ کہا کہ وہ پولیس آ گئی اور میری غلطی تھی، اس کو پولیس نے پکڑ لیا،
کہ تو لیفٹ سے گھسا کیوں؟ تجھے تو آگے جانا تھا نا، تجھے تو رائٹ سے ٹرن کرنا تھا، تو کیوں بیچ میں گھسا؟ اس نے کیا کہا پتا ہے؟ کہ میں میجر ہوں ملٹری میں. اس کے اخلاق دیکھو اب دیکھو آپ اخلاق. میجر ملٹری میں حاضر، اور اس نے کس اخلاق سے بات کی. ارے یار یہ تم نے کیا کر، میجر ملٹری میں. تو پولیس والا نے پتا ہے کیا کہا؟ کہ آپ میجر ہیں تو آپ کا تو ڈبل چالان ہوگا. آپ میجر ہیں، آپ کا ڈبل چالان ہوگا، آپ یہاں سے گھسے کیوں آپ؟ کہ اس کی بھی غلطی ہے. عبد الرحمان سے کہا لاؤ اپنا لائسنس. ذرا مزہ سننا کہ دنیا کیوں قائم ہے. عبد الرحمان نے اپنا لائسنس دیا، اس نے لائسنس کھولا ہے اور پگڑی لگی ہوئی، اور جناب وہ سردار جی کا فوٹو پرانا والا ابھی ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. پگڑی دیکھ کر اور اس کو دیکھا داڑھی شرعی، ٹخنا دیکھا کھلا ہوا. کہ ہے کیا بھائی مسئلہ؟ کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں اور اب اس شیخ کے ساتھ میرا تعلق ہے. کیا کیا پولیس والوں نے پتا ہے؟ کہ یہ لے رکھ، ہماری جان چھوڑ، ہمارے لیے دعا کرنا، تمہارا چالان کر کے مجھے مرنا ہے کیا؟ میجر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ غلطی تو اس کی ہے، تو تمہاری توڑ پھوڑ وغیرہ کا ہمیں بھی مرنا ہے کیا؟ نیا مسلمان ایسا عمل والا، ہمیں اس کی دعا چاہیے. دعا گلے لگایا، مبارکباد ایمان کی دی، کہ مجھے دعا میں نہیں بھولنا، یہ جا وہ جا. ایسے ہی تھوڑی قیامت نہیں آ رہی. یہ اخلاق پر جو بیانات ابھی ہوئے ہیں اور ڈھیر سارے بیانات رہ گئے، یہ اخلاق ایسے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جناب، جو شہد کی طرح ہو میٹھا کہ لوگ اس سے جڑ رہے ہوں.